آپ ضرور یہ موقف اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ جی میرے نزدیک یہ موقف اس طرح نہیں اس طرح ہے. ہمیں کوئی یہ دھونس نہ لگائے کہ ہم قرآن کے خلاف چل رہے ہیں. قرآن کے حق میں آواز بلند کرنا اور اپنی لائف کو سٹیک پہ لگانا کروڑوں لوگوں کی دشمنیاں مول لینا اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. لہٰذا یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی بات ایکسپٹ کر لیں گے. طلاق کا تو مسئلہ ہی بہت چھوٹا ہے. مجھے کیا تھا, میں طلاق میں بھی مخالفت لے سکتا ہوں. آج جو لوگ شرک کے اوپر چل رہے ہیں, آپ ان کو کہیں گے طلاق کا مسئلہ زیادہ آپ کو چبھتا ہے یا چبھے گا اگر میں وہ والا موقف اڈاپٹ کروں, یا یہ جو انجینئر صاحب آپ کے بابوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں ان کی تعلیمات کے ساتھ یہ چبھتا ہے. تو وہ کہیں گے جی وہ سارے موقف ہی اڈاپٹ کر لیں ہمارے مخالفت کے, صرف ہمارے بابوں کو کہنا چھوڑ دیں تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. کئی علماء ہیں, مفتیاں ہیں, فون کرتے ہیں جی صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں جی آپ, اہل بیت کا دفاع تو کسی نے آج تک ویسا کیے نہیں جو آپ کر رہے ہیں, بس صرف بابوں پہ ہاتھ ہولا رکھیں. بھی بابوں پہ ہاتھ ہولا کیسے رکھ لیں؟ جب ہم اہل بیت کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں تو ہم اللہ کے دفاع کے لیے نہ کھڑے ہوں, توحید کے دفاع کے لیے نہ کھڑے ہوں. اہل بیت سے ہماری عقیدت کیا اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت کو اللہ نے مرتبہ دیا ہوا ہے, یا اس وجہ سے کہ ان کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے؟ ہمیں کسی کے ساتھ کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, انسان کی محبت صرف خونی رشتے کے ساتھ ہوتی ہے جو نیچرل ہے. باقی ساری محبتیں آپ نے ارن کرنی ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہماری جو محبت ہے وہ ہم نے ارن کی ہوئی ہے, بچپن سے ہمارے دماغ میں ڈالا گیا ڈالا گیا ڈالا گیا. ادروائز آج ایک نیو مسلم آتا ہے, اس کو نبی علیہ السلام کی محبت ارن کرنی پڑے گی. صحابہ کو اس لیے ارن کرنی نہیں پڑتی تھی کہ وہ حضور کی صحبت کر لیتے تھے, آپ کی شخصیت سے متاثر ہوتے تھے, آہستہ آہستہ آپ کے دل میں, ان کے دل میں حضور کے لیے محبت آ جاتی تھی. آج نبی علیہ السلام کی آپ کس طرح کسی کے دل میں محبت ڈالیں گے؟ تعلیمات کی روشنی میں آہستہ 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 کرتے 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 وہ ارن کرے گا. لیکن ماں باپ کی محبت, بیوی بچوں کی محبت آپ کو ارن نہیں کرنی پڑتی, بلکہ آپ کے اندر جبلی طور پہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے. تو اہل بیت کی محبت ہمارے اندر جبلی نہیں ہے, ہم نے ارن کی ہے. صحابہ کی محبت ہم نے ارن کی ہے, رسول اللہ کی محبت ہم نے ارن کی ہے. تو جو محبتیں ہم نے ارن کی ہوئی ہیں وہ محبتیں ہم نے اللہ کی وجہ سے ارن کی ہیں. جبلت میں جو ہماری محبت ہے وہ ہماری گاڈ کے ساتھ ہے, جو کریٹر ہے ہمارا, وہ ہمارے اندر وہ محبت موجود ہے. آپ اسے عشق الہی کہہ دیں, اس کو محبت الہی کہہ دیں, جو بھی آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں, باقی سب نسبتیں تو اس کی وجہ سے. جامع ترمذی میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے. یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے, تمہارے بیوی بچے ماں باپ صحت آنکھیں دل گردے سرکمسٹانسز سب کچھ اللہ کے, یہ ڈیزرو کرتا ہے اسے محبت کرو. اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. رسول اللہ نے اپنی شخصیت کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. یہاں پہ وہ شیخ احمد سرندی جسے یہ لوگ مجدد الافسانی کہتے ہیں, وہ الٹ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کا رب ہے. کتنا گستاخانہ جملہ ہے یہ. رسول اللہ کے سامنے کہا جائے نا تو جس طرح وہ ماشاء اللہ وشئت والے کو حضور نے کہا تھا نا, ٹھیک ہے, کہ بئس الخطیب انت, وہ جو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے, وَمَن يَعْصِهِمَا, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. اور مسند احمد میں آتا ہے کہ وہ حضور نے فرمایا قُلْ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ. تو یہ اور قرآن میں آیا جناب, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں رسول کو بھیجا. اللہ نے تو یہ کہا نہیں کہ یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اللہ کا تعارف کروایا. یہ ہر چیز کو الٹتا ہے. اور یہ تو چلو پرانے تھے نا, رسول اللہ تک رہتے تھے, اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں سے نکل چکے ہیں. اب تو کہتے ہیں ہمارے بابے سب کچھ ہیں, انہوں نے ہمیں اللہ رسول کا تعارف کرایا. کہتے ہیں مٹی تو ہم تعارف کرایا, اپنی عبادت کروائی ہے, اپنے نامہ دے کلمے پڑھوائے نے. تو ان چیزوں کو سمجھے کہ ہم سب کچھ اللہ کے ریفرنس سے لے کے چلتے ہیں. اگر اللہ کو آپ نے نکال دیا تو سر آپ کے پلے اب کوئی شے نہیں ہے. کوئی رشتہ, چاہے روحانی رشتہ ہو, چاہے جسمانی رشتہ ہو, چاہے دودھ کا رشتہ ہو, چاہے نسب کا رشتہ, اس کی زیرو اہمیت ہے. ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہوتے جو آج گوروں نے ان کو اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھا ہوا ہے, اگر ہمیں شریعت کی پابندی نہ ہوتی.
وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے ماں باپ نے تو اپنی جوانی یاشی سے گزاری ہے، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی جوانی یاشی سے گزاریں کہ ان کو پالیں ادھر بیٹھ کے. لاجیکلی وہ بات بالکل درست ہے. بچپن میں ہی تھوڑا عرصہ پالا ہے نا، اس کے بعد جب جوانی ہوتی ہے تو وہ اپنی یاشی کر رہے ہوتے ہیں اور اولاد ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اب ہماری یاشی کرنے کا موقع ہے تو ہم ان کو 20-30 40 سال بابوں کو، ادھر تو بابے پھر بھی جلدی جان چھوڑ دیتے ہیں، ادھر تو آپ کو پتہ ہے 80-90 تک تو سارے ہی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب 20 سال کے ہوئے تو 60 سال اب ان کو پالیں. انہوں نے تو ہمیں 20 سال نہیں پالا تو ان کو ہم 60 سال سنبھالیں. لاجیکلی تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں اللہ کے ریفرنس سے دیکھا جائے تو اللہ نے قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ توحید کے بعد سب سے پہلا حق ماں باپ کا کہا. تو یہ تو اللہ کا منہ ہمیں مارتا ہے. ادروائز تو کوئی شخص بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی والا معاملہ نہ کرے. یہ سب کچھ لوگ جو ہے نا وہ 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں. یہ لو میرجز میں بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں جی جان دے دوں گا جی یہ کر دوں گا وہ کروں گا، بعد میں آپ دیکھتے ہیں کتے کی طرح ایک دوسرے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، 80% سے زیادہ ناکام ہو جاتی ہیں. تو وہ محبت نہیں ہوتی ہے، وہ بیسیکلی شہوت ہوتی ہے جس کو انہوں نے ایک پاکیزہ محبت کا نام دیا ہوتا ہے. محبت تو شادی کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی عورت سے مرد کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو شادی کے بعد ہمیشہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور دل میں محبت ڈال دی ایک دوسرے کی. اللہ تو بعد ہی شادی کے بعد سٹارٹ کرتا ہے، پہلے والا تو کوئی فیر والا چکر ہی نہیں ہوتا جس کو پاکیزہ محبت کہتے ہیں. اور پاکیزہ محبت وہ کہتے ہیں کہ جی بس وہ جی ہم نے وہ ایکسٹریم رویہ کوئی قائم نہیں کیا، بس ہاتھ لگانے تک ہے یا کوئی ڈیٹ مارنے تک ہے، اس کو پاکیزہ محبت. لعنت ہے، پاکیزہ محبت کہاں سے ہوئی؟